براہ راست آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور بابر اعوان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ قانون ہمیں ملا اور یہ ہمارا تیار کردہ نہیں ہے۔ نیب کی اس وقت جتنی بھی قیادت ہے، ان کے جتنے اہم چیئرمین ہیں، سیٹ اپ ہے، اس پہ پی ٹی آئی کی ان کی تعیناتی میں، ان کے چناؤ میں پی ٹی آئی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ جو ایک نیب کو پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یہ نامناسب بھی ہے اور ایک غیر فطری سی بات ہے، کیونکہ حقائق اس کے برعکس ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے، اب وہ کیوں ہوتی ہے اس کی وضاحت خواجہ صاحب خود کر سکتے ہیں۔ ان کو موقع ملے گا اور موقع دیا گیا۔ ان کو کئی مرتبہ دعوت دی گئی کہ جو سوالات تھے ان کا وہ جواب دیں اور نیب کو مطمئن کریں، تاکہ نیب اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان پہ کوئی چیز بنتی نہیں ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ نیب کو مطمئن نہیں کر پائے، اور جس قسم کا ان پر جو الزام تھا منی لانڈرنگ کا اور ایسٹس بیونڈ مینز کا، اس کا وہ کوئی یہ گرفتاری کی نوبت نہ آتی۔ نیب نے یقیناً ان کے پاس تفصیلات ہوں گی، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب بھی ان کا ذکر کر دیں گے، لیکن وہ پراپرٹیز جن پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں ان کا جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں، کوئی اور تیسرا نہیں دے سکتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج دیکھنے کی بات یہ ہے، اور ہمیں آج سمجھ آتی ہے، مجھے خاص طور پر آج سمجھ آتی ہے کہ جب ہم بیٹھ کر اپوزیشن کی ان دو بڑی جماعتوں کے ساتھ گفت و شنید کر رہے تھے فیٹف کی قانون سازی پر، تو ہمیں حیرانی ہوتی تھی کہ فیٹف کی قانون سازی کا نیب کے قانون سے کیا تعلق جڑتا ہے۔ وہ علیحدہ چیز ہے اور یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ان کو جوڑا جا رہا تھا۔ اب جیسے جیسے اکتا کھل رہا ہے، جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں، اس سے ظاہر ہوتا جا رہا ہے کہ وہ فیٹف کی ڈھال کو استعمال کر کے نیب میں رعایت، نیب قوانین میں ترامیم چاہتے تھے۔ اور پھر آپ نے دیکھا جب ہم نے اصرار کیا کہ اس میں آپ ان کو ڈی لنک کیجئے، ان کو کنیکٹ مت کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ جی نیب پر اگر بات ہوگی، نیب کے قوانین پر اگر کوئی رعایت ملے گی تو ہم ووٹ کریں گے، اس کے علاوہ ہم فیٹف کی لیجسلیشن میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ تو وہ obviously حکومت کو منظور نہیں تھا، تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو منظور نہیں تھا، وہ ان کا مطالبہ مسترد ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ پھر انہوں نے میٹنگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور وہ واک آؤٹ کر گئے۔ پھر بامر مجبوری مجھے وہ ڈاکومنٹ جس میں جو ان کا جوائنٹ ڈاکومنٹ تھا، جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ایک مشترکہ کاوش تھی، جس میں 34 ترامیم کا مطالبہ تھا، وہ مجھے اسمبلی میں اس کا ذکر کرنا پڑا، اس کو پیش کرنا پڑا اور بتانا پڑا کہ آج یہ فیٹف کی قانون سازی میں اگر تعاون نہیں کر رہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، بیسکلی اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وضاحت مجھے کرنی پڑی۔ اور میں بارہا انہیں کہتا رہا، خواجہ آصف صاحب ان میٹنگز میں خود تشریف فرما تھے، ان سے کہتے رہے کہ دیکھیے یہ کوئی کنیکشن بنتا نہیں ہے، لیکن آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ اصرار کیوں کر رہے تھے اور وہ اصرار کی وجوہات کیا تھیں، کہ ان کو دکھائی دے رہا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جو مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ اب حیران ہوں گے سب کہ وزیر اعظم پر
یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, این آر او کا تذکرہ کرتے ہیں, این آر او کی کیا بات کرتے ہیں. آج آپ یہ سب تانے بانے جوڑیں. این آر او انفیکٹ ہے کیا؟ این آر او ریلیف کا نام ہے. این آر او ایک بچاؤ کا پروگرام تھا اور ایک اس کو اپنا وہ نجات کا ایک راستہ سمجھتے تھے. اس کی آڑ میں وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے. حیرانی کی بات ہے جب کوئی نیب کارروائی کرتا ہے یا کوئی اور قانونی کارروائی ہوتی ہے تو تقاضا کر دیا جاتا ہے کہ سیاسی انتقام ہے. جب کوئی سوال پوچھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہم سے سوال پوچھا تو ہم اس ادارے کا گھیراؤ کر دیں گے. ہوتا کون ہے کوئی پوچھنے والا؟ دیکھیے ایسا ہوتا نہیں ہے. ہر مہذب معاشرے میں ہر آدمی اکاؤنٹیبل بھی ہے اور کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے. مثال کے طور پر اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے سوال کیے گئے تو میں سن رہا تھا ٹیلی ویژن پر ان کے کئی جو ان کے نمائندگان ہیں وہ کہہ رہے تھے ہم دیکھیں گے کس کو جرت ہوتی ہے ہم سے پوچھنے کی. اب دیکھیے یہ کوئی مناسب جواب نہیں ہے. آپ کہیں کہ آپ کی بات میں وزن نہیں ہے اور ہمارے پاس یہ شواہد ہیں. نیب جو کہہ رہی ہے اس میں وزن نہیں ہے. آپ نیب کے جو ان کا الزامات ہیں ان کا مناسب جواب دیجئے اور اس فائل کو دفتر داخل کیجئے اور دفن کیجئے اس مدعے کو. نہیں, لیکن کیونکہ جواب نہیں ہے اس لیے سوال پر بھی اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر عمران خان صاحب پر انگلی اٹھائی, کہا بتائیے یہ جو ہے آپ کا اثاثہ یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں قانون سے بالاتر ہوں, کون ہے مجھ سے پوچھنے والا. انہوں نے کہا میں تلاش کر کے ڈاکومنٹس منی ٹریل آپ کے سامنے رکھوں گا. اور پھر ایک جستجو کے بعد انہوں نے سال ہا سال پرانا ریکارڈ 40 سال پرانا with documentary evidence عدالت کے سامنے رکھا. عدالت کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کیا, اپنے آپ کو سرخم تسلیم کیا اور سارے شواہد دیے, سارا ایویڈنس دیا اور عدالت نے اس کو تول کر انہیں صادق اور امین ڈکلیئر کیا. اپنے کہنے سے کوئی نہیں بن جاتا. عدالتی کارروائی کے بعد اپنے جوابات کے ذریعے, اپنی منی ٹریل کے ذریعے انہوں نے ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے لیے ثابت کیا کہ وہ واقعتاً صادق اور امین ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ راستہ ایک سب کے سامنے ہے, اسی راستے کو اپنانا مناسب ہے. خواجہ آصف صاحب سے سوالات کیے گئے ہیں, وہ سیاسی انتقام کے پیچھے نہ چھپے, وہ کہیں کہ ہاں یہ ٹریل ہے, یہ ایسٹ بنا, یہ ذرائع تھے, یہ آمدن تھی, ایسے بنا, تو بات ختم ہو جائے گی. آپ جواب بھی نہ دیں اور کہیں کہ سوال بھی کوئی نہ کرے تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. ہم کبھی بھی سیاسی انتقام کے قائل نہیں ہیں, ہم کبھی بھی وچ ہنٹنگ کے قائل نہیں ہیں, لیکن احتساب کے عمل سے تحریک انصاف اور عمران خان پیچھے نہیں ہٹ سکتے. کچھ تفصیلات ہیں جس کے بارے میں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب آپ سے مزید بات کریں. تھینک یو شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف 4 پوائنٹس پہ آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا. 5واں میرا ایک کامنٹ ہوگا اور ایک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ ڈاکیومنٹ جو آپ کو یہاں پیچھے نظر آ جائے گا اور اس کا ٹائٹل ہے سائیکل آف منی لانڈرنگ. آج مریم نواز صاحبہ نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے والد کو اقامے میں جو سزا ہوئی وہ جائز نہیں ہے اور خواہ مخواہ سزا ہو گئی. میں آج پاکستان کے لوگوں کے سامنے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اقامہ اور اس کے فوائد کیا ہیں, اور اسی کے لیے یہ
साइकिल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, उसकी तरफ ही मैं आपको लेके जाऊंगा। अकामा रेजिडेंसी को कहते हैं, एक रिहायशी परमिट को कहते हैं, जो दो तरह के लोग लेते हैं। एक वो जो काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी हैं, मेहनत कश हैं, बाहर जाते हैं, वर्क परमिट लेते हैं, रिहाइश इख्तियार करते हैं, उसको अकामा मिलता है और वो पैसे कमा के बाहर से अपने खून और पसीने की कमाई और अपने प्यारों से दूरी की कीमत अदा करके वो कमाई हुई दौलत उसको पाकिस्तान में रिमिटेंसेस के हवाले से भेजते हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया है। ना इतना कर्ज है हमारे पास, ना इतनी प्रोडक्शन है, जितना बड़ा सरमाया वो बाहर से हमें भेजते हैं डॉलर्स की सूरत में। इसलिए उन पे पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की हुकूमत और इमरान खान फख्र करते हैं। दूसरा है मिस यूज ऑफ इकामा। पहले को मैं कहता हूं मेहनत का इकामा, दूसरे को मैं कहूंगा सियासी इकामा। ये जो सियासी इकामा है, इसके बारे में आपको जानकारी देता हूं मैं इस साइकिल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए। अगर आप वहां देखेंगे हमारे पीछे तो आपको पता लगेगा कि ये जो रेड खाना बना हुआ है, ये करप्शन और किकबैक्स की जो आमदनी है नाजायज, ये वो खाना है। ये आमदनी मुल्क से बाहर कैसे जाती है, इसके नीचे आ जाइए। इकामा, जो मरियम कह रही थी कि मेरे अब्बा को इकामे में खामखा सजा दी गई, ये इकामा जब मिलता है तो इसका फायदा क्या होता है? आपको फॉरेन बैंक्स में अकाउंट्स खोलने की इजाजत, बैरून मुल्क अकाउंट्स खोलने की इकामा मिलने के बाद आपको इजाजत मिल जाती है। जब ये इजाजत मिलती है तो फेक एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। जिस तरह से अभी शाह महमूद साहब ने जिक्र किया, जो ख्वाजा आसिफ साहब के केस का वो, इससे पहले नवाज शरीफ साहब के केस का वो, और फिर क्या होता है कि ये मनी ट्रेल जाती है यहां से, लोकल पैसे जो नाजायज कमाए हुए हैं इनको बैरून मुल्क जमा कराने के लिए। आप वहां से दरमियान में ये जो काला खाना है, इसमें देखेंगे, इसमें काला माल पड़ा हुआ है, ये ऊपर जाता है तो इसको कहा जाता है फ्लाइट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ कंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मुल्क से पैसे उड़ गए, इसका मतलब ये हुआ कि आपका रुपया महंगा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि दाल, आटा, चीनी, अंडा, मुर्गी ये सारे महंगे हो जाएंगे। उसके बाद आप जरा नीचे आइएगा, ग्रीन की तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा और कौम की तवज्जो चाहूंगा। ये कुछ पैसे, बाकी पैसे तो ये बाहर निकाल देते हैं और ऑफशोर कंपनियों में उनको रखते हैं, लेकिन कुछ पैसे उनमें से ये वापस ला के, ये जो सब्ज पाक सरजमीन है इसके अंदर वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से यहां से नाजायज कमाए हुए पैसे बाहर भेजे, बाहर से वापस मंगवा के कुछ पैसे नमूने के तौर पे पाकिस्तानी बैंकों में मंगवा के कहते हैं ये हमारा कारोबार है। मैं इस पे आखिरी बात ये करना चाहता हूं, आई टेक अप द नेक्स्ट पॉइंट देन, कि इसका दूसरा फायदा ये होता है कि जब किसी के पास अकामा हो तो उस पर सवाल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में आप नेट पे बैठ के जिनके अकामे थे आप अगर देखेंगे तो वो पाकिस्तानियों में काउंट नहीं होते बैरून मुल्क। परमानेंट रेजिडेंसी के परमिट की वजह से वो वहां के लोकल बन जाते हैं और फिर उनसे सवाल नहीं हो सकते। अब मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत आपके सामने करना चाहता हूं, जो मेरा पहला नुक्ता है। वो वजाहत ये है कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान उन बदकिस्मत मुआशरों में से एक मुआशरा, मुल्क तो खुशकिस्मत है, लोग भी खुशकिस्मत है जिसकी सारी मनी, सारे पैसे, सारे वसाइल चोरी के जरिए से बाहर पहुंचाए गए। अब मैं इसको दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करना चाहता हूं। वो पॉइंट ये है कि क्या पाकिस्तान के वजीर आजम जिस तरह के नवाज शरीफ थे, क्या पाकिस्तान के वजीर दाखिला जिस तरह के एहसन इकबाल थे, क्या पाकिस्तान के वजीर खारजा और वजीर दिफा जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब थे, ऐसे लोगों को इकामा लेने की जरूरत क्यों पेश आती है? ये बड़ा अहम सवाल है। इसलिए कि ये इबाम और गलत फहमी फैलाई जा रही है प्रोपेगेंडे के जरिए से कि अकामा रखना कोई जुर्म नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया, मेहनत का शिकामा और है और सियासी इकामा और है। ये जो पाकिस्तान के आला तरीन ओहदेदार हैं, ये जब अकामा लेते हैं तो क्या होता है? ये अभी इंकशाफ हुआ है, ये जो ताज़ा केस जिसके ऊपर बात हो रही है उसमें, कि जो तनख्वाह इनको मिली, आपको पता है कि दुबई जैसी जगह, यूएई में किसी जगह तनख्वाह कोई कैश में यूं जाके हाथ में नहीं पकड़ा था,
बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होती है और चेक दिया जाता है। आपके यहाँ भी जो तनख्वाहें मिलती हैं वो चेक के जरिए से मिलती हैं। तो ये जो पैसे हैं वो कैश की सूरत में फ्रंटमैन को मिले, फ्रंटमैन ने एक अकाउंट इनका यहां, एक बैरून मुल्क वहां पैसे जमा कराए। जब वो पाकिस्तान में पैसे आ गए तो कहा गया कि ये तो मेरी जायज कमाई है, ये तो मेरे जायज पैसे हैं, और तनख्वाह कैश नहीं मिलती। ये तरीका वही है जो इस्तेमाल हुआ लूथा के केस में। पहले इन्होंने कहा था कि उसने पैसे दिए और वो इनकार कर गया, उसने कहा मैंने नहीं दिए। ये तरीका इस्तेमाल किया था इसहाक डार ने हुदैबा पेपर्स मिल्स के केसेस में, और काजी फैमिली को भी वो लूट के खा गए थे बैरून मुल्क जाके, पाकिस्तान को लूटने के बाद। अब इसका एक और पहलू ये है कि जो सलमान शहबाज साहब के ऊपर मुकदमा है, जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर मुकदमा है, उसका तरीका वारदात और जो मौजूदा मुकदमा है उसका तरीका वारदात बराबर है। मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि असल में ये लूटी हुई दौलत पहले मुल्क से बाहर भेजी जाती है और वहां से फिर वापस लाई जाती है। इसके लिए एक सहूलतकारी कानून मैं उसको कह रहा हूं जो बनाया गया था। कानून का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992। कानून तो सारे अच्छे होते हैं, जिस तरह छुरी सारियां अच्छी छुरियां होती हैं, कोई डबल रोटी काटती है, कोई सेब काटती है और कोई केक काटती है, लेकिन जब वो डाकू के हाथ में छुरी आ जाती है तो फिर उसको कहेंगे हम मिस यूज ऑफ इकामा। मैं आपको तीसरे पॉइंट का आखिरी हिस्सा यह बताना चाहता हूं कि ख्वाजा साहब ने 12 अप्रैल 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक एफिडेविट जमा कराया। उस एफिडेविट में जो कहा गया वो 3 बातें थी। पहली बात ये कि आमको एक कंपनी है जिसका मालिक एक लेबनानी है, उसका नाम इलियास इब्राहिम सुलैम है, और वो कभी भी पाकिस्तान आ सकता है और पाकिस्तान आके वो बताएगा कि ख्वाजा साहब की कमाई बिल्कुल दुरुस्त है और मैंने बिल्कुल दुरुस्त इनको तनख्वाह दी है। लेकिन वो कतरी शहजादे की तरह जब उनको कहा गया उसको बुलाएं, इन्होंने बुलाने से इनकार कर दिया या उन्होंने आने से इनकार कर दिया। एक ये इलियास इब्राहिम सुलेमान है कौन, सुलैम है कौन? ये वो शख्स है जिसका ऑफशोर कंपनीज का जो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल निकला था पैनामा वाला, उसमें इसकी कई कंपनियों का नाम आया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरह से जब लंदन के फ्लैट्स की बेनिफिशियल ओनर्स बाहर निकली तो पता लगा आपको कि एक तरफ भाई कहता है मेरे नहीं है, मरियम कहती है कि मेरे लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदादें नहीं है, तो वो बेनिफिशियल ओनर है उसकी, वो पकड़े गए। ये उसी वारदात का और तरीका वारदात का और पाकिस्तान के खजाने को लूटने का ताजा, इसको आप एक तरह से कह सकते हैं, नमूना जो पेश हुआ है कौम के सामने। अब मैं चौथे और आखिरी पॉइंट की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं। आपने सुना है फालूदे वाला, आपने सुना है पापड़ वाला, आपने सुना है चीनी वाला, आज मैं आपको बताने लगा हूं चावल वाला। ये गरीबों का जितना भी सौदा है ना, ये हर किसी को लूट के ये बाहर ले गए अपने माल के साथ साथ, बगैर किसी कॉर्पोरेट ऑफिस के, बगैर किसी बिजनेस के। करोड़ों रुपए का सौदा चावल की बोगस एक्सपोर्ट के जरिए से किया। वो जो चावल वाला फ्रंटमैन है उसने, ये जो ताजा केस है इसमें ख्वाजा साहब के केस में, और सिर्फ चूंकि चावल है तो कहते हैं यक दाना चावल अज देग। मैं सिर्फ 1 साल की बात आपको बताने लगा हूं कि 1 साल में बगैर किसी जेन्युइन कॉर्पोरेट ऑफिस के, बगैर किसी जेन्युइन बिजनेस के, इस बोगस कारोबार के जरिए से 10 करोड़ रुपए पहले यहां से उधर गए, उधर से फिर मनी लॉन्ड्रिंग करके वो वापस अकाउंट में आ गए। एक और मिथ उसको भी आइए तोड़ते हैं। ये कहते हैं जी एसेट्स बियॉन्ड मीन, यानी असासे जो मालूम आमदन से ज्यादा हों, वो कहते हैं जुर्म ही नहीं है। इनके नजदीक कहते हैं बिजनेस एज यूजुअल है। इनके नजदीक ये एक तर्ज जिंदगी है इन बादशाहों का और इनकी औलादों का। मैं उसकी मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं, एक बहुत सादा सी। सादा मिसाल ये है कि फर्ज करें
ہم میں سے کسی کی تنخواہ 1 لاکھ روپے کا، میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک بہت سادہ مثال یہ ہے کہ فرض کریں ہم میں سے کسی کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ماہانہ، وہ 10 لاکھ روپے ماہانہ خرچ کرے اور وہ 1 کروڑ ماہانہ بینک میں ڈالے یا اس کی جائیداد بنائے یا اس کی دولت بنائے یا اس کے زیورات خرید لے بیگم کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ آمدنی سے زیادہ مہنگا طرز زندگی۔ اب یہ جو آمدنی سے زیادہ مہنگا طرز زندگی ہے، یہ دنیا کے سارے ممالک میں جو آئین جہاں ہے، جہاں آئین نہیں ہے، جہاں ڈیموکریسی ہے، پریزیڈنشل فارم آف دی گورنمنٹ ہے، لیونگ بیونڈ نون مینز آف ریسورسز، یعنی آمدن کے معلوم ذرائع سے زیادہ خرچہ کر کے زندگی گزارنا، پرتعیش عیاشی والی زندگی گزارنا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کیسے کیسے لوگ کپڑے پہن رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کیسی ان لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، کتنے بڑے بڑے محلات میں یہ پورا ٹبر شریف خاندان کا رہ رہا ہے۔ تو اسی لیے تو منو بھائی نے انہی کے لیے کہا تھا، لیونگ بیونڈ مینز والوں کے لیے، کہ 30 کنالاں دی کوٹھی وچ 40 کتے 5 نوکر 20 کنیزاں کتھوں آئیاں۔ 30 کنالاں دی کوٹھی وچ 40 کتے 5 نوکر 20 کنیزاں کتھوں آئیاں، کتھے لگیاں اے ٹکسالاں کامیں لیزاں کتھوں آئیاں۔ ایک بات آخری میں کہنا چاہتا ہوں، پاکستان میں کوئی قانون سے بڑا نہیں ہے، کوئی قانون سے بالا نہیں ہے، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ دوسروں کو کہتے ہیں استعفیٰ دو، اب تو سارے مکر گئے، اپنے بھائی کو نہیں کہتے استعفیٰ دو، اپنے بیٹے کو نہیں کہتے استعفیٰ دو، اپنے گھر کے لوگوں کو نہیں کہتے کہ استعفیٰ دو، وہ کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو میرے ساتھ سارے کارکن ساتھ جائیں گے۔ کارکنوں پہ تو کوئی الزام نہیں ہے، غریبوں کے بچوں کو کیوں ڈھال بناتے ہو؟ اس لیے جس پہ بھی سوال اٹھے اس کا آسان طریقہ قانون اور آپ کا آئین بتاتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ وہ قانون اور آئین کی عدالت میں کھڑا ہو، اپنے خلاف لگنے والے الزامات کو جھوٹا ثابت کرے۔ یہ چونکہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے عمران خان سے NRO مانگنے کے لیے کبھی ڈال بناتے ہیں استعفے کو، کبھی ڈال بناتے ہیں PDM کو، اور کبھی ڈال بناتے ہیں یہ ہمارے ساتھ جس کا شاہ محمود صاحب نے ذکر کیا، فیٹف کی گفتگو کو۔ ویسے بائی دا وے ہم تینوں گواہ ہیں اس کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے، کیا گفتگویں کرتے تھے۔ ہر گفتگو کے بعد کہتے تھے کہ اگر اس قانون کے ساتھ نیب کے دفتر پہ تالا لگا کے اس میں ایلفی ڈال کے چابی آپ نواز شریف کو دیں گے تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ جی انفارمیشن منسٹر صاحب۔ شکریہ جی۔ میں بس بہت ہی مختصر، کیونکہ ساری باتیں ہو گئی ہیں، میں صرف یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ دیکھا اس طرح کے شاہ صاحب نے اور عوان صاحب نے پوری آپ کو اس ٹرانزیکشن کا اور اس پورے آپریشن کا بتایا، اس نیٹ ورک کا بتایا، کہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے جو ہمارے ماضی کے حکمران تھے، انہوں نے اداروں کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا، انہی کے ذریعے انہی کی سہولت کاری سے اپنی ناجائز دولت کو ملک سے باہر لے گئے، ملک کو غریب کیا، عوام کو غریب کیا۔ آج جو آپ اگر مہنگائی دیکھتے ہیں یا اور جتنے بھی مسائل ہیں، ہمارے ماضی کے حکمرانوں کی توجہ صرف پیسہ بنانے میں رہی۔ اب کل جو ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، اور یہ سینٹ کا اجلاس ریکویزیشن کیا ہے اپوزیشن نے، اور ان کے جو 6 نکاتی ایجنڈا ہے جو کہ ان کا ہے، ہماری طرف سے کوئی ایجنڈا آئٹم نہیں ہے۔ اس میں ایک بار پھر کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے جو پارلیمنٹ کا فلور ہے اس کو استعمال کیا جائے اپنی سیاکاریوں کو چھپانے کے لیے، ایک پروپیگنڈا شروع کرنے کے لیے، ایک ایسا نیریٹو بنانے کے لیے جس سے کہ یہ ظاہر ہو کہ ان کے ساتھ تو بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن ہم چونکہ تعداد میں کم بھی ہیں، لیکن ہم وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، ہم جو یہ ایجنڈا ہے، ہمارے سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات دینے ہوں گے۔ پرابلم ان کا یہ ہے کہ جب آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں تو بجائے اس سوال کا جواب دینے کے، ہمارے سوال کا جواب بے شک نہ دیں،
لیکن عدالتیں یا جو بھی قانونی ادارے ہیں وہ اگر آپ سے سوال کریں تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. قانون کسی کا ماتحت نہیں ہے, سب قانون کے ماتحت ہیں, اور اس کا نہ عہدے اور نہ عمر سے تعلق ہے. جو آپ نے کیا ہے اس کا جواب جس طرح کہ ایک عام شہری دیتا ہے آپ کو بھی دینا پڑے گا. اور ہم کل سینٹ میں یہی ان سے سوالات پوچھیں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اس کے جوابات دیں. گو کہ امید کم ہے, لیکن پھر بھی چونکہ یہ ایک ٹیلیوائزڈ سیشن ہوگا, سب قوم دیکھے گی, تو ہم ان سے سوال پوچھیں گے اور پھر آپ دیکھیے گا کہ ان کے جوابات کیا ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت سارے ایسے مقامی لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے اور دیگر جگہ سے لوگ آئے, اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی, اس پہ آپ نے جلد سے بھی کیا پریس کانفرنس کی بات؟ نہیں, پہلی بات تو جو اقتدار بھائی نے پوچھا تھا, یقیناً تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے رابطہ کیا گیا MKM پاکستان کی قیادت کو, اور ہم نے انہیں بتایا کہ ہمارا یہ موقف تو آپ کے ساتھ معاہدے میں آنے سے پہلے تھا, نقطہ اول تھا, اور ابھی بھی یہی ہے, اور آپ بھی جواب دیں. آپ کے جو بھی جیسے بھی MPAs اور MNAs کراچی شہر سے ہیں, بہرحال انہیں بھی جا کے لوگوں کو جواب تو دینا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں, ان کے ہاں بھی کنسرن ہے اور اس کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. جہاں تک نوکریاں اور یہ ساری کی ساری باتیں ہیں, میرے خیال میں وقتاً فوقتاً ہم یقیناً اٹھاتے رہتے ہیں, اسمبلی میں بھی, ہر جگہ بھی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست بھی آگاہ ہیں. MKM کی جو پوزیشن ہے, MKM یہ سمجھتی ہے کہ شہری سندھ کے باسی بھی اتنے ہی صوبے کے بیٹے ہیں, ان کو بھی اپنی آبادی کے حساب سے, جس کو ہم درست گنوانے کی کوشش کر رہے ہیں, جب ان کو درست گن لیا جائے, نہیں بھی گنا جا رہا تو ان کو جو بہرحال کوٹا تھا یا اس وقت اس کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے عمل تو ہو رہا ہوتا ہے, تو ملازمتوں میں بھی ان کا اپنی آبادی کے حساب سے حق بنتا ہے دیا جائے. اور یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کا موقف یہ رہا ہے کہ مردم شماری کے حوالے سے MKM لالی پاپ دے رہی ہے, وفاق سے علیحدہ ہو. اب آپ نے ملاقات کی تو ان کو کہا ہے کہ آپ جو ہے عوام کے مفاد کے لیے جو ہے حکومت سے علیحدہ ہو. جی نہیں, جو معاہدہ ہے اس پہ سینیٹر مشہدی صاحب کے دستخط ہیں کہ ان اعداد و شمار کو درست کیا جائے, اور میں اور سینیٹر مشہدی سینٹ میں بالکل برابر بیٹھتے تھے. اعظم سواتی صاحب کے بھی دستخط ہیں. یہ کل جماعتی معاہدہ ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ ہر جماعت کو اس پہ اعتراض تھا اور ان اعداد و شمار کو درست کرنے کی ضرورت تھی, اور اس لیے یہ معاہدہ کیا گیا. اور ہم آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس معاہدے پہ عمل درآمد کیا جائے, کیونکہ یہ اتفاق رائے سے کیا گیا. میرا آپ دونوں سے سوال ہے کہ ایک منٹ یہ بھی کہا تھا کہ وزارتیں چھوڑ دیں احتجاج کرنے سے پہلے, پھر کیا اس پر بھی کوئی بات چیت کی آپ لوگوں نے؟ نہیں, میرے خیال سے ہم سنجیدہ باتیں کر رہے ہیں. اچھا, آپ دونوں سے میرا سوال یہ ہے, تاج اظہر صاحب, آپ دونوں سے میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی معاملے پر ایک ساتھ آگے بڑھنے کے لیے جو تلخی ہوتی ہے وہ کم کرنا ضروری ہوتی ہے. ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی MKM کو بھتہ خور اور چائنا کٹنگ کی موجد کہتی رہی ہے, اور MKM والے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی پر بہت زیادہ الزامات لگاتے رہے. PDM کے معاملے پر بھی بہت زیادہ اس طرح کی بات چیت ہوئی. اس سیاسی تلخی کو, بیان بازی کی حد تک جو سیاسی تلخی ہے, اسے آپ لوگ کم کریں گے؟ دیکھیے, اگر آگے بڑھنا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ عوام کے مفاد کو سامنے رکھا جائے اور گفت و شنید کے ذریعے ان مسائل کا حل نکالا. میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر عوام کے مفاد کو ساتھ رکھا جاتا ہے تو یکجہتی اور یگانگت پیدا ہوتی ہے. اور ہم نے یہی وجہ ہے کہ آج مردم شماری اور میڈیکل کالج کے طلباء دونوں عوام کے جینوئن ایشو ہیں, جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے, اس پہ ہم بیٹھیں. بہت شکریہ. کیونکہ آپ کو اپوزیشن کی ڈیمانڈ کو پتہ ہے کہ کیا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک مناسب فورم, آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹری ساورنٹی میں آپ بلیو کرتے ہیں, اپوزیشن ہمیشہ دعویٰ کرتی, بالکل ٹھیک ہے, ایک بڑا مناسب فورم ہے جس میں سب کی نمائندگی ہے, اس فورم کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اسے بروئے کار لایا جا سکتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات پہ تب آئیں گے جب عمران خان صاحب مستعفی ہوں گے, اور تب مذاکرات کا آغاز ہوگا. اب یہ تو ایک ایسی شرط ہے کہ جس سے وہ خود ظاہر کر رہے ہیں اپنا ارادہ کہ مذاکرات سے وہ کترا رہے ہیں.
کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں اصلاحات چاہیے، جب ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، اسپیکر دعوت دیتے ہیں کہ آئیے الیکٹورل ریفارم سے بات کر لیتے ہیں، تو آپ وہ دعوت قبول نہیں کرتے جی، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ گفتگو نہیں کرتے. گفتگو کی آپ شرائط ایسی رکھیں 31 جنوری تک وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، میں آج پھر دوہرا دیتا ہوں کہ بھائی 31 جنوری کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان 31 جنوری کو مستعفی نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں نہیں ہوں گے. تو آپ اپنا فیصلہ کیجئے. آپ نے تو آپ دیکھیں کل کیا ہوا. کل دیکھیے اتنی انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ کل تو ان کا جو پورا پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا وہ پی ڈی ایم کی ایک جماعت نے دفن کر دیا نا، پاش پاش ہو گیا. اور ایسا تیر چلا اور ایسا نشانے پہ لگا کہ پاش پاش کر دیا. استعفے استعفے استعفے. اگر آپ استعفے دینے میں سنجیدہ ہیں، جو کہ نہیں ہیں، ظاہر ہو گیا. اگر آپ استعفے دینا چاہتے ہیں تو پھر تو اسمبلیوں سے باہر جانا چاہتے ہیں نا آپ. تو اگر اسمبلیوں سے باہر جانا آپ کو مقصود ہے تو پھر ضمنی انتخابات میں حصہ کیوں لے رہے ہیں؟ پھر سینٹ کی تیاری کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تضادات ہیں. تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ استعفے دینے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ قوم کو طفل تسلیاں دے رہے ہیں. نمبر 2، دوسری شرط لگا دی لانگ مارچ. 31 جنوری تک اگر استعفیٰ نہ دیا تو پھر لانگ مارچ ہوگا، دمادم مس کلندر ہوگا. ہم آج کہہ رہے ہیں 31 کو استعفیٰ تو نہیں آئے گا، اور آپ نے پھر لانگ مارچ کو مشروط کر دیا نواز شریف کی واپسی کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے جو پی ڈی ایم کے 2 بنیادی نقطے تھے جس پہ ساری انہوں نے اپنی کیمپین بلڈ کی، در حقیقت کل اس کو دفن کر دیا گیا. اب سوال یہ ہے پی ڈی ایم کی قیادت کو تلاش کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہاتھ کس نے کیے. بابا صاحب ارشد ملک والا رپلائی کرتے ہیں. پینڈنگ کیس ہے اس پہ. میں تو یہ بتا دیں آج دو استعفے آئے قومی اسمبلی کے اسپیکر نے بلائے، وہ تو مکر ہی گئے ہیں کہ ہم نے استعفے دیے ہی نہیں. تو باقی بھی اسی طرح کے ہوں گے. بابر مان صاحب میرا آپ سے یہ کویشچن ہے، جس طرح آپ نے کہا یہ ڈائیگرام سارا آپ نے بتایا، جو لاسٹ پریس کانفرنس شہزاد اکبر صاحب نے دی تھی انہوں نے ایک پورا چارٹ دیا تھا، کس کے اکاؤنٹ میں سے ادھر گئے ہیں، کس نے جمع کروائے ہیں، پاکستان میں کس کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. جہاں تک استعفوں کا آپ نے ذکر کیا، 2 استعفوں کا بالکل اسمبلی سیکریٹریٹ میں آئے، اسپیکر صاحب نے ان کو دعوت دی، ایک کو دعوت دی گئی تو وہ آنے سے انکار ہو گئے. اب مزے کی بات یہ ہے، اب دیکھیے حسن اتفاق دیکھیے کہ وہ استعفیٰ دیتے بھی ہیں اور پھر پیش بھی نہیں ہوتے، اور ان کی اپنی ہی قیادت مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کے استعفے منظور کر لیے جائیں. بھائی وہ آئیں گے تو منظور کریں گے نا، وہ اگر آئیں گے نہیں تو منظور کیسے ہوں گے؟ اگر ان میں یہ واقعتاً وہ چاہتے ہیں مستعفی ہونا تو ابتدا کر لے نا. اگر مسلم لیگ نون، چلے پیپلز پارٹی کا تو ارادہ نہیں ہے، وہ تو واضح ہو گیا نا کہ پیپلز پارٹی نے کل بتا دیا ہے کہ استعفیٰ دینا ان کا ایجنڈے میں نہیں ہے، لانگ مارچ پر ابھی وہ تیار نہیں ہے، وہ تو انہیں کہہ دیا. اب مسلم لیگ سنجیدہ دکھائی دیتی ہے استعفوں پہ، تو اس سنجیدگی کا پہلا عملی مظاہرہ یہ ہے کہ ان 2 صاحبان کو کہیں کہ بھئی تم تو مستعفی ہو جاؤ نا، تو اس سے کم از کم آپ کی سنجیدگی اور سیریسنس ظاہر ہو جائے گی. دیکھیں جو استعفوں کے لیے، میں باقی بات کر دیا انہوں نے، استعفوں کے لیے 2 کانسٹیٹیوشنل آپشن ہیں مستعفی شخص کو. میں نے جو کہ ہیٹرک بنائی ہوئی ہے استعفوں کی، لا منسٹر کے طور پہ، پھر سینیٹر کے طور پہ، اور پیچھے بھی دیا تھا استعفیٰ. اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مستعفی شخص کو جا کے جو اسمبلی کا اسپیکر ہے یا چیئرمین ہے اس کے پاس پیش ہونا پڑتا ہے. جو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں چلے جائیں اسد کیسر صاحب کے پاس پیش ہو جائیں. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر لے کے وہاں بھجوائیں اور پھر ان کو پوچھا جائے گا. آپ کو یاد ہے جب پی ٹی آئی نے 2013 کی پارلیمنٹ میں سے استعفے دیے تو ایک منظور ہوا، باقی نہیں ہوئے. وجہ یہ تھی کہ جاوید ہاشمی صاحب، آپ سارے کور کرتے ہیں پارلیمنٹ کو بھی اکثر، کہ جاوید ہاشمی صاحب گئے، انہوں نے جا کے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر اسپیکر کے سامنے کہا کہ میں مستعفی ہوا ہوں.
اس لیے ان کا استعفیٰ منظور ہوا تھا. تو یہ ہمت کریں, اپنی قائد اگر ان کو سمجھتے ہیں تو ان سے پوچھ لیں, اگر شہباز شریف سے ملنا چاہتے ہیں ان سے پوچھ کے وہ جائیں واپس اور جا کے ایک دفعہ استعفے والا معاملہ حل کریں, ورنہ ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے کہ یہ استعفے انہوں نے مذاق بنایا ہوا.